Allah is calling you. Allah is calling you, calling you to say His name. Allah is calling you. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے پارہ نمبر 2 کے 5 رکوع کمپلیٹ کر لیے تھے۔ آج ہم 6 والا رکوع پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر ہے 177۔ لیسا نہیں، البر نیکی، ان یہ کہ تولو تم پھیر لو، وجوہکم اپنے چہرے، قبلہ طرف، المشرقی مشرق کی، والمغربی اور مغرب کی، ولیکن اور لیکن، البر نیکی من جو آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتابی اور کتاب پر، والنبیین اور نبیوں پر، وآتا اور وہ دے، المال مال، علی حبہ اوپر اس کی محبت کے، ذوی القربہ رشتہ داروں کو، والیتامى اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب اور غلاموں کو چھڑانے میں، وأقام اور قائم کی، الصلاۃ نماز، وآتا اور ادا کی، الزکوٰۃ زکوٰۃ، والموفون اور پورا کرنے والے ہوں، بعہدہم اپنے عہد کو، اذا جب عاہدوا وہ عہد کریں، والصابرین اور صبر کرنے والے ہوں، فی البأساء تنگ دستی میں، والضراء اور تکلیف میں، وحین اور وقت البأس لڑائی کے، اولئک یہی لوگ ہیں، الذین جنہوں نے، صدقوا سچ کہا، واولئک اور یہی لوگ، ہم وہ سب، المتقون متقی ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ اصل میں نیکی کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز کا علم دیا ہے، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں جو نیکی کے کام ہیں نا وہ بھی بتا دی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی یا مغرب کی طرف پھیر دو۔ اب جو مشرق یا مغرب کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ سے یہاں پہ یہ کہنا ہے کہ صرف قبلہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ جو یہودی اور عیسائی تھے وہ اس بارے میں جھگڑتے تھے کہ ہمارا قبلہ یہ ہے تو مسلمانوں کا قبلہ بدل کیوں دیا اس طرح۔ ان کو اپنا جو مائنڈ ہے وہ بھی ان کا کلیئر ہی نہیں ہے۔ یہ جو ان کا نبی ہے اس کو یہ بات پتہ ہی نہیں تھی ابھی، اور جو ہے اتنی دیر تک مسلمانوں نے 16 سے 17 ماہ تک نا بیت المقدس کی طرف قبلہ ان کا قبلہ تھا، اور وہ اس طرف رخ کر کے تو نمازیں ادا کرتے تھے۔ تو جب قبلہ کی تبدیلی کا حکم ملا تو وہ مسلمانوں کو ٹونٹ کرتے تھے اور طعنے دیتے تھے اور یہ باتیں کرتے تھے کہ کیا ان کو ان کے قبلے کے بارے میں نہیں پتہ تھا۔ اور جب کوئی قبلے کی طرف رخ کرتا ہے تو وہ اس چیز کو ہی سمجھتا ہے کہ میں نا بہت زیادہ نیکی کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یہ کہا کہ صرف نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف اپنا چہرہ پھیر دو، لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو آدمی اللہ تعالیٰ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، اس کی کتاب پر اور نبیوں پر ایمان لائے۔ یعنی اصل چیز تو یہ ہے کہ جو ایمان لے کے آیا اللہ پر، آخرت پر، جو عیسائی نہیں لائے تھے، عیسائیوں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، وہ قرآن پہ ایمان نہیں رکھتے، یہودی بھی ایسے ہی ہیں اور مشرکین بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نیکی تو یہ ہے۔ اگر وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ نہیں ہمارا قبلہ درست ہے، ہم جو ہیں اس رخ کی طرف عبادت کرتے ہیں تو ہم ٹھیک ہے، ہم حق پہ ہیں، اور جو مسلمان ہیں ان کو تو ان کی ڈائریکشن ہی کلیئر نہیں ہے، تو یہ لوگ حق پہ نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز واضح کی ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے اصل میں؟ کہ اللہ پہ ایمان، آخرت کے دن پہ ایمان، فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان، اور مال دے اس کی محبت کے باوجود۔ یعنی ہر شخص کو اپنے مال سے محبت ہے، جو وہ کماتا ہے، جو اس کے پاس تھوڑے بہت پیسے ہیں، تھوڑے بھی ہوں تب بھی، زیادہ بھی ہوں تب بھی، ہر شخص کو مال سے محبت ہے نا۔ تو کیا وہ مال کی محبت کے باوجود دے، کس کو دے؟ رشتہ داروں کو،
اپنے رشتے داروں پہ خرچ کرنا بڑا مشکل ہے. اپنے جو لوگ ہیں نا، اپنے کزنس کو دینا، اپنے رشتے داروں کو، جو ہم لوگ ہمیشہ ان سے کمپٹیشن کرتے ہیں. ہمیں یہ چیز اچھی نہیں لگتی کہ ان کے پاس ہم سے زیادہ بہترین کوئی چیز آ جائے. ہم کہتے ہیں سب سے بہترین چیز ہمارے پاس ہی رہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ ان پہ خرچ کرنا ہے. سب سے پہلے کس پہ خرچ کرنا ہے؟ رشتے داروں پہ، پھر یتیموں پہ، پھر مسکینوں پہ. یتیم کون ہوتے ہیں؟ وہ نابالغ بچے جن کے سر سے ان کے والد کا سایہ اٹھ جاتا ہے. جو شخص بالغ ہو گیا نا، پھر وہ یتیم نہیں ہے. لڑکی ہے یا لڑکا ہے، جب وہ بلوغت ہو جاتی ہے اس کی، پھر وہ یتیم نہیں رہتا. یتیم نابالغ بچے ہوتے ہیں. مسکین وہ کہ جو روزی تو کماتے ہیں، محنت تو کرتے ہیں، لیکن ان کا گزر بسر جو ہے وہ ان کے لیے پورا نہیں ہے. یعنی جتنا بھی ان کو کمانے کے لیے مل رہا ہے، ان کی جو پے ہے یا ان کا جو منتھلی انکم ہے، وہ ان کی ضروریات پوری نہیں کر سکتی. وہ مسکین ہے. مسافر جو سفر کرتے ہیں اور اپنے گھروں سے بہت دور ہیں. سوال کرنے والے. اب یہ سوال کرنے والے جو ہیں فقیر نہیں ہیں جو مانگ کے تو اس طرح. سوال کرنے والوں میں وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کے لیے مانگتے ہیں، جیسے مسجدوں کے لیے یا مدرسے کے لیے یا کسی خاص کام کے لیے، نیکی کا کام ہے اس کے لیے لوگ پیسے مانگ رہے ہیں، سوال کریں. سوال کرنا جائز ہے، چاہے اس کے پاس اتنا مال ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے لیے سوال کرے. جیسے کسی نے جہاد پہ جانا ہے تو وہ اس کے لیے مال چاہیے، یا کسی نے اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو گھر بنا کے دینا ہے، کسی یتیم کی جو ہے کفالت کرنی ہے، یا کوئی بھی کام، تو یہ سوال کرنے والے ہیں. اور سوال کرنے والے وہ لوگ بھی ہیں جو چمٹ کر نہیں مانگتے، جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، جو فقیر نہیں ہوتے، یعنی جن کا پیشہ ہی نہیں ہوتا مانگنا، بلکہ وہ شرم کی وجہ سے مانگتے ہی نہیں ہیں، لیکن ان کے سوال سے، ان کے چہروں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور ان کو ضرورت ہے پیسوں کی. لیکن وہ سفید پوش ہوتے ہیں، تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ یہ مانگ نہیں رہے. تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص ہمارے پاس آ کے مانگے پھر ہی ہم اس کو دیں، بلکہ جو شخص بھی ہمیں ایسا دکھ جاتا ہے، ہمیں اس کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ اس کو اس چیز کی ضرورت ہے. ایک شخص نے اپنے پاؤں میں ٹوٹا ہوا جوتا پہنا ہے، تو اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ مجھے جوتے کی ضرورت ہے. اب جیسے سردیاں آ رہی ہیں تو ہر ایک کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ گرم جوتے لے سکے. تو جس کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، اس کا مطلب تو یہی ہے کہ اس کو ضرورت ہے جوتے کی، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ جب تک وہ مانگے گا نہیں آپ تب تک اس کو نہیں دیں گے. خود اس کے مانگے بغیر اس کے لیے کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں. وفر رقابی، اور غلاموں کو چھڑانے میں، یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جیلوں میں بند ہیں. غلاموں کو چھڑانے میں، پہلے تو غلام ہوتے تھے لیکن اب وہ والا سسٹم تو ختم ہو گیا نا. لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جیلوں میں جو بے گناہ ہیں، اور صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کی کوئی ضمانت کرانے والا نہیں ہے، یا ان کے اوپر اگر کسی نے کوئی جرمانہ کر دیا تھا تو ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنا جرمانہ ادا کر سکیں. تو اس وجہ سے وہ کتنے سال تک بے گناہی قید رہتے ہیں. تو ہم ان کے لیے بھی اپنا مال خرچ کر سکتے ہیں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنا. نماز جو ہے یہاں پہ بتایا گیا کہ نماز کو صرف ادا نہیں کرنا بلکہ قائم کرنا ہے، یعنی اس کے مکمل ارکان کو پورا کرنا ہے، مکمل وضو کرنا ہے، اور مکمل خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کی ادائیگی ہوگی. وَآتَاءَ الزَّکَاةِ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی، اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہوں. جب وہ عہد کریں، یعنی جب بھی کسی سے کوئی وعدہ کریں تو اس کو پورا کریں. اور تنگ دستی، تکلیف اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی تنگی ہر شخص پہ آتی ہے نا، کبھی بھی جب بھی ایسا کوئی موقع ہو تو کیا کرنے والے ہیں؟ وہ صبر کرنے والے ہیں اس پر. یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، اور یہی متقی ہیں. یہ متقین کی صفات بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے. جو شخص متقی بننا چاہتا ہے نا، وہ ان صفات کو اپنا لے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ ساری صفات اپنا سکیں اور ہم متقین میں شامل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے، آمین. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی گواہی دی ہے کہ جو شخص، جو آدمی، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں نا، تو پھر وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا. وہ پھر اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں ان لوگوں کی، اور یہی لوگ متقی ہیں. الحمدللہ. یہ آیت تھوڑی سی لمبی تھی، اس لیے ہم اس کو آج اتنا ہی دیکھیں گے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ہم کنٹینیو کریں گے
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. Calling you, Allah is calling you to say His name. Allah is calling you.